اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جز نمبر 11واں سپارہ سورۃ التوبہ، آیت نمبر ہم شروع کریں گے آج 94 سے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیری اللہ اعمالکم ورسولہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ جب تم ان کے پاس واپس آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے معذرت شروع کریں گے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے کیونکہ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھ لیں گے۔ پھر تم ایسی ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب حالات جانتا ہے اور تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ بیسیکلی ہم پیچھے پڑھ رہے تھے کہ منافقین، جن لوگوں نے بہانے بنا کے جو لوگ ساتھ نہیں گئے تھے جنگ میں، ان کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کے سامنے سب لوگ آئیں گے اپنے جھوٹے سچے بہانے لے کر، اپنے ایکسکیوزز و تعویلیں لے کے کہ کیوں وہ جنگ میں شامل نہیں تھے، تاکہ آپ انہیں جو ہے وہ معاف کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بہانے نہ بناؤ، مجھے تمہاری باتوں پہ بالکل بھی یقین نہیں، کیونکہ مجھے میرے اللہ نے سارا کچھ بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ان کو اپنے نبی پر واضح کر دی۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ جب تم ان کے پاس لوٹ آگے تو وہ تمہارے پاس سامنے آئیں گے، اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض کرو، سو تم ان سے اعراض کرو کیونکہ وہ ناپاک ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ان کے کاموں کا بدلہ ہے۔ یعنی جو اسپیشلی منافقین کے بارے میں کہ ان لوگوں کا قسموں کا مقصد یہی ہے کہ آپ ان کے اوپر یقین کر لیں اور ان کی تعویلوں کو مان لیں، اور ان کی جو ہوئی ہے کوتاہی ان لوگوں سے جو بہانے بنائے ان سے چشم پوشی کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تو ویسے ہی ناپاک ہیں، تم ان سے مکمل اعراض کر لو، یعنی ان کو جانے دو، ان کے اوپر مت سوال جواب کرو ان کے ساتھ نا، اور بلکہ ان کے ساتھ میل جول ہی ختم کر دو، یہ لوگ اس قابل ہی نہیں کہ انہیں اپنے ساتھ شامل کیا جائے۔ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، اگر تم راضی ہو بھی جاؤ تو بھی اللہ تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ دیہاتی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ شدید ہیں، ان میں سے امکان زیادہ ہے کہ دین کی حدود کو نہ سمجھ سکیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں، اور اللہ سب کو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ ان دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تمہارے معاملے میں گردش زمانہ کے منتظر ہیں، حالانکہ بری گردش انہی پر مسلط ہے اور اللہ کو سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ جو بدون تھے جو مدینہ کے اور شہروں کے سراؤنڈنگ میں رہتے تھے، چونکہ یہ پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں ہوتے، عام طور پر ایک سخت مشقت بھری زندگی ہوتی ان لوگوں کی، تو ان کے مزاج بھی خدر اور سخت ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت کم جو باہر کا جو انفلوئنس ہے نا ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ جو بدو ٹائپ لوگ ہیں یہ اپنے نفاق میں بہت زیادہ سخت ہیں، اور بلکہ یہ تو اس انتظار میں کہ کب اسلام جو ہے آپ جائیں اس دنیا سے تو یہ لوگ اپنے واپس پلٹ جائیں ان چیزوں کے اوپر، کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا دنیاوی فائدوں کے لیے، اور پلس ڈر کے کہ ارد گرد ہر کوئی مسلمان ہو رہا ہے، کیونکہ اسلام کا غلبہ شروع ہو گیا تھا نا، انہوں نے بس انفلوئنس میں آ کے اسلام قبول کر لیا تھا، ان کے دلوں میں ابھی نہیں اترا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو اس معاملے یہ تو انتظار میں ہیں، حالانکہ بری گردش انہیں پر مسلط ہے۔ یعنی کہ جو ٹیکس وغیرہ بھی دیتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے نا، اس کو اپنے لیے سوچتے تھے کہ ان کو کوئی جرمانہ بھرنا پڑ گیا، یعنی بہت مشکل و تنگی کے ساتھ چیزوں کی کر رہے تھے ایکسیپٹ۔ تو جو ہی اس واقعے کے سال ڈیڑھ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ لوگ فوراً سے پہلے جو ہے نا پھر جاتے ہیں، اپنے اسلام سے ہی پھر جاتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ زکوٰۃ دینے سے پھر جاتے ہیں۔ پھر جب اسپیشلی جب زکوٰۃ انہوں نے کہا نہیں دینی
تو پھر حضرت ابو بکر جو ہیں وہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے پھر بلکہ جہاد کیا تھا ان لوگوں کو واپس ان لوگوں سے زکوٰۃ لینے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے کہ آپ ان مومنین کے اموال میں سے صدقات وصول کیجیے اور ان صدقات کے ذریعے انہیں پاک کیجیے اور ان کا تزکیہ نفس کیجیے، ان کے لیے دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے۔ تو زکوٰۃ لینے کا ایک مقصد صرف یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو سوسائٹی میں جو باقی بندوں کو فائدہ ہوگا وہ تو ہوگا ہی، جو حکومت کے ہاتھ مضبوط ہوں گے وہ بھی اپنی جگہ، لیکن اس بندے کو ہمسیلف جس نے زکوٰۃ دی ہے، جس کے مال سے زکوٰۃ نکلی ہے، یہ اس کے فائدے ہیں کہ ان کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر رہا ہے اور ان کا تزکیہ نفس یعنی اپنے دل کا بھی صفائی ہو رہی، کیونکہ مال اپنی دولت کا حصہ دینا اٹھا کے ایسے ہی، کیونکہ اللہ نے کہا ہے یہ بڑے دل گردے کا کام ہے، جس کے اندر اسلام نہیں اترا اسے دینے کے لیے بہت مشکل لگتا ہے۔ چند روپے اپنی مرضی سے چاہے آپ ہزاروں خرچ کر دیں، لیکن آپ کو فورسفلی کروانا پڑے تو آپ کو مصیبت لگتی ہے۔ تو جب تک دل نہ مانے آپ نیکی کا کام کر نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا بھی کیجیے، آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے۔ اور کچھ عرابی ایسے بھی ہیں جو اللہ اور آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرے اسے قرب الہی اور دعائے رسول کا ذریعہ بھی سمجھتے ہیں۔ سن لو یہ واقعہ ان کے قریب قرب الہی کا ذریعہ ہے، جلد ہی اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا ہے۔ سو ایون دو عرابی جو ہیں وہ جنرلی وہ سخت مزاج ہوتے ہیں، لیکن کچھ ان کے اندر بھی ایسے ہیں جنہوں نے دل سے چیزوں کو ایکسیپٹ کیا۔ سو اللہ تعالیٰ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ انہیں مزید ہدایت اور نرمی عطا فرمائے۔ وَسَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کی اور وہ لوگ جنہوں نے احسن طریقے پر ان کی اتباع کی، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں جاری ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر وہی بات کہ اللہ کے نزدیک کامیابی کا معیار وہ ہے جو آخرت میں ہم لوگ جو ہے وہ جنت اگر کہ میں چلے گی تو انشاءاللہ یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے، جنت کا حصول جو ہے۔ اور یہ جو سابقون الاولون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ والی کوالٹی بہت پسند ہے، اور اس کے اندر مختلف آراء ہیں، زیادہ تر اسی کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنگ بدر تک اسلام سے پہلے جو اسلام لے آئے۔ یہ تقریباً 15 سال کتنا 13-14 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور یہ شروع والے حالات تھے اسلام کے جو انتہائی مشکل اور بہت ہی زیادہ مشقت بھرے تھے۔ تو اس دوران تک جنگ بدر تک جن لوگوں کو اسلام لائے ان کو وسابقون الاولون یعنی سب سے پہل کرنے والے ہیں، ان کے اندر مہاجر بھی شامل ہے اور انصار بھی شامل ہے۔ ان کا درجہ اللہ تعالیٰ نے بہت بلند رکھا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا اس آیت سے۔ ان لوگوں کے جو ہے وہ ایسے کچھ اور لوگ ہیں جو سابقون اولون کا بہت بری باتیں بھی کرتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، لیکن اس آیت سے سمجھ میں آتی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا درجہ کیا ہے۔ تو جو جتنا جلدی چیزوں کو ایکسیپٹ کرے گا اللہ ان کے درجے زیادہ بلند رکھتا ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور وہ تمہارے ارد گرد بسنے والے دیہاتیوں میں سے کچھ منافق موجود ہیں، اور کچھ خود مدینہ میں بھی موجود ہیں، اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، انہیں تم نہیں جانتے، انہیں جانتے ہی جلد ہی ہم انہیں 2 مرتبہ سزا دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، وہ ملے جلے عمل کرتے رہے، کچھ اچھے اور کچھ برے۔ امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ وہ سچے علماء، یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو جن کا ماضی بے داغ تھا، یعنی کہ وہ ایکچولی سچے مسلمان تھے دل سے، صرف اپنی کچھ سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے۔ یہ کہتے رہے اچھا آج جاتے ہیں، کل جاتے ہیں، اچھا بندوبست ہو رہا ہے اس چیز کا اس چیز کا، یہ کرتے کرتے قافلہ بہت آگے نکل گیا، فوجیں آگے نکل گئیں اور یہ پیچھے ہی بیٹھے رہ گئے۔ تو انہوں نے اس پر بہانے بنانے کے بجائے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ ان لوگوں کی تعداد 7 تھی، ٹھیک ہے، یہ 7 مسلمان تھے جنہوں نے اپنی سستی کی وجہ سے بغیر کسی شرعی عذر کے جنگ میں نہیں گئے تھے۔ تو انہوں نے خود کو بطور سزا مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یعنی جب جنگیں واپس آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو خود ہی اعتراف کیا اپنے گناہ کا، اپنی کوتاہی کا، اور مسجد نبوی کے اندر جو پلرز تھے ان کے ساتھ خود ہی رسیاں باندھ گئے کہ اب ہم سزا کے منتظر ہیں جو اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کرے۔ تو ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور ان لوگوں کو معاف فرما دیا۔
اے نبی آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لیجیے اور ان کے اموال کو پاک کیجیے اور ان کا تذکیہ کیجیے، پھر ان کے لیے دعا کیجیے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے، اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ وہی آیت پھر سے ایک طرح سے آ گئی کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بھی معاف کر دی۔ آپ ان کو پینلٹی میں کچھ تو دینا ہے تاکہ ان کا جو ہے وہ مال جس کے بچانے کی خاطر وہ گھروں میں بیٹھے رہے اس کو پاک کیا جائے، اور پاک کرنے کا ایک ہی طریقہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ جو ہے وہ ان مومنوں نے جو پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے توبہ قبول ہوئی، کچھ نے تو اپنا سارا مال پیش کر دیا کہ اس کی وجہ سے ہمیں مدینہ میں بیٹھنے رہنے پر مجبور ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا صدقہ بھی قبول کیا اور پھر نبی کے کہا کہ آپ بھی قبول کریں اور ان کی جو ہے دعا بھی کریں ان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ آپ جو ہیں ان کے لیے اللہ سے ہدایت کی دعا کریں۔ اور یہ سبھی کے لیے یہی ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقے بھی قبول کرتا ہے جو سے بالکل سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور اس کے صدقہ قبول کرتا ہے، اور یہ وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم والا ہے۔ نیز ان سے کہیں عمل کرتے جاؤ، اللہ اور اس کا رسول سب مومن تمہارے طرز عمل کو دیکھ لیں گے، اور ان قریب تم ظاہر و خفیہ کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے ہو۔ نیز کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کے حکم تک ٹھہرا ہوا ہے، وہ انہیں سزا دے یا ان کی توبہ قبول کرے، اللہ سب جاننے والا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہم اس پوائنٹ پہ آگے جس کی وجہ سے اس کا نام سورۃ توبہ رکھا گیا، کیونکہ یہ کچھ لوگ تھے جو جنگ تبوک میں یہ جو سچے مسلمان تھے، یہ 7 وہ تھے جنہوں نے سستی کی وجہ سے رہ گئے تھے اور ان کی توبہ جلدی قبول ہو گئی تھی، اور 3 تھے جن کی توبہ بہت مشکل سے قبول ہوئی تھی، ان کا ذکر ابھی آگے آ رہا ہے۔ تو ان آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کی جو وصولی ہے وہ اسلامی حکومت کا فریضہ ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے باقی مال گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ سے حب دنیا، بخل اور حرص جیسے امراض سے دل کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ بیسیکلی اللہ کا یہی مقصد ہے کہ مال تو پاک ہوتا ہی، انسان کا دل بھی پاک ہو، دل بڑا ہو جائے اور اندر سے بخل اور کمینہ پن نکل جائے اس کے اندر سے، وہ اللہ کی راہ میں دل کھول کے خرچ کرنے والا بن جائے، اور الٹیمیٹلی فائدہ اس کو خود ہی ہوتا ہے ساری چیز کا۔ تو سونا، چاندی، نقد مال، غلہ، پھل، شہد، یہ سب کے سب معاشی وقاروں پر زکوٰۃ نکالی جانی چاہیے، سوائے جو ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں وہ زکوٰۃ میں شامل نہیں ہیں سوائے سونے کے۔ لیکن سونے کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولے یعنی 87 گرام ہے، اسی سے نقد مال کا نصاب متعین کیا جا سکتا ہے، یہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں۔ تو غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے والے حضرت ابو لبابہ اور ان کے 6 ساتھی تھے جنہوں نے از خود اپنے آپ کو سزا دی تھی۔ ان کے علاوہ حضرت کعب بن مالک اور ان کے 2 ساتھی بلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی، یہ بھی پکے مسلمان تھے، انہوں نے آپ کے ہاں آ کر برملا اعتراف گناہ کیا تھا، ان کا قصہ بھی آگے آ رہا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ کچھ اور ہیں جنہوں نے مسجد بنائی اس غرض سے کو دعوت حق کو نقصان پہنچائیں، کفر پھیلائیں، مومنوں میں تفرقہ ڈالیں اور ان کے لیے کمین گاہیں بنے، جو اسے پیشتر اللہ اور اس کے رسول سے برسرے پکار رہے ہیں۔ وہ قسمیں کھاتے کہ ہمارا ارادہ بھلائی کا ہے، بھلائی کے سوا کچھ نہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اب یہ ایک قصہ مزید آگے اس کے اندر کہ مسجد ضرار، اس مسجد کا نام ضرار ہے، انہوں نے منافقین نے مل کے مسجد ضرار بنائی۔ منافقین نے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بظاہر مسلمان لوگ تھے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اب ان لوگوں کو ایکسپوز کر رہا ہے۔ اب بالکل یہ صورت آپ کو پتہ ہے 9 ہجری میں آئی تھی، منافقین کو پورے 9 سال ملے تھے اپنی اصلاح کے لیے، اور پتہ تھا یہ منافق ہیں، پتہ تھا یہ جڑیں کاٹیں اسلام کی، پتہ تھا یہ جھوٹ ہے، پھر جاتے ہیں سب کچھ، پھر بھی انہیں ٹائم دیا کہ لوگ اپنے آپ کو سدھار لیں۔ تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا ان لوگوں کو ایکسپوز کرنے شروع کر دیا۔ جب آپ جنگ تبوک کے لیے نکلے تو ان لوگوں نے پیچھے سے ایک مسجد بنا لی اور اس کا نام ضرار رکھا، اور اس کو کیا کیا کہ انہوں نے سوچا کہ ہم ایک مسجد بناتے ہیں، جب کو عرب کفار، مشرکین، یہود وغیرہ اسلامی طاقت کا راستہ روکنے میں ناکام رہے تو انہوں نے کیسے روم کو مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑانے کی ترکیب سوچی۔ وہی جو جنگ تبوک کا واقعہ ہے، روم جانے سے پہلے منافقین کو مسجد بنانے کا کہہ دیا تاکہ اگر وہ یا اس کا کوئی قاصد ہے تو مسجد میں بیٹھ کر ایسے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے مشورہ کر سکیں۔ یعنی بظاہر وہ مسجد تھی لیکن اصل میں انہوں نے ایک جگہ بنائی تھی جہاں سے یہ اپنی خفیہ میٹنگز کر سکیں اور مسلمانوں کے خلاف پلاننگز کر سکیں۔ تو بلکہ انہوں نے نبی سے یہ کہا کہ یہ مسجد جو ہے وہ چونکہ جو مسجد قباء ہے جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد، تو آپ کو پتہ ہوگا جو مدینہ سے تھوڑی باہر ہے،
جب آپ آ رہے تھے ہجرت کے دوران تو آپ نے وہاں ٹھہرے تھے، تو آپ نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی، مسجد قباء۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ اس کے ارد گرد ہی بنی تھی، تو انہوں نے کہا کہ وہ مسجد جو آتی ہے نا، وہ اس میں بہت کچھ لوگوں کو بہت دور پڑتی، تو ہم نے سوچا ایک اور مسجد بنا لیں۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ پلیز ایک دفعہ یہاں آ کے جماعت کرا دیں، نماز پڑھا دیں برکت کے لیے جو بھی۔ تو نبی نے انہوں نے سے وعدہ بھی کر لیا کہ ٹھیک ہے، میں تبوک سے واپسی پر انشاءاللہ یہاں پہ نماز پڑھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ، آپ اس سے پہلے کہ آپ اس میں نماز پڑھائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو مسجد کی جو حقیقت تھی وہ آپ اپنے نبی پر کھول دی اور بتا دیا کہ یہ جو ہے اصل میں کفر کا اڈا بن رہا ہے اور پلاننگ سینٹر بن رہا ہے، جاسوسی کا اڈا ہے، اور یہ مسجد نہیں ہے، ان کا ارادہ ہی غلط ہے، تو یہ سب جھوٹے ہیں اور ان کی باتوں میں آپ نے نہیں آنا۔ اے نبی، آپ اس مسجد میں کبھی بھی نماز کے لیے کھڑے نہ ہونا، اور وہ مسجد جس کی پہلے دن سے بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی تھی، زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ دو مسجدیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی تھی، ایک مسجد قباء جو سب سے پہلی مسجد تھی ایکچولی، اور ایک مسجد نبوی جو مسجد حرام جو آپ وسلم کی مسجد ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی آپ فرماتے ہیں کہ ہاں، یہی وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ کے اوپر رکھی گئی تھی۔ سوچو، کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا پر رکھی ہو، یا وہ شخص بہتر جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھوکھلے گھڑے کے کنارے پر رکھی ہو جو اس کو بھی جہنم کی آگ میں لے کر جا گرے گا۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ عمارت جو مسجد ضرار کی بات ہو رہی ہے، جو ان لوگوں نے بنائی ہے، ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، اللہ یہ کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں، اور اللہ کی راہ میں مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں، اور تورات، انجیل اور قرآن سب کتابوں میں اللہ کے ذمے یہ پختہ وعدہ ہے۔ اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو وفا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اے مسلمانوں، تم نے جو سودا کیا ہے اس پر مسرت مناؤ، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہاں سے اب اللہ تعالیٰ کے ایک وعدے کا جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے، اور وہ ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مسلمانوں سے جو سچے مسلمان ہیں کہ آپ میرے ساتھ ٹریڈ کر لو، ایک تجارت کر لو۔ وہ تجارت کیا ہے کہ اپنے مال اور اپنی جانوں کے بدلے میرے سے جنت لے لو۔ یعنی جو شخص اپنا مال اور اپنی جان اور اپنا نفس، یعنی جان ضروری نہیں کہ جان قربانی کیجیے، اپنا نفس کو مار لیتا ہے انسان اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے احکامات کے لیے، ان چیزوں سے رک جاتا ہے جن سے اللہ نے روکا ہے، ان کو لے لیتا ہے جس کو اللہ نے دی ہے، تو اس نے اپنے نفس کو مار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرے ساتھ یہ تجارت کرے گا میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور یہ وعدے اللہ تعالیٰ نے پہلے تورات انجیل میں بھی کیے، اور اب قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ وعدے کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے ذمے یہ پختہ وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود ہی کہتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنے وعدے کی پاسداری کرے گا، کون ہے جو وعدہ وفا کر سکتا ہے۔ ہم لوگوں کے اندر اتنی مجال کہاں کہ اپنے سارے وعدے پورے کر جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جو تم نے سودا کیا ہے اس پر مسرت مناؤ، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی یہ کامیابی صرف ان لوگوں کے لیے، مسرت خوشی بھی انہیں کے لیے جو ایکچولی اللہ کے واسطے یہ ساری چیزیں جو اللہ نے منع کی ہیں ان سے چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی رضا کے تابع ہو جاتے ہیں۔ سوچئے کس قدر خوبصورت اور عظیم وعدہ ہے اور عظیم سودا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، کہ مال بھی اس کا سمجھا جائے تو جان بھی اس کی، ہم تو ہیں ہی اس کے، اور پلٹ کے اسی کے پاس جانا ہے، لیکن پھر اسی کی راہ میں خرچنے کے بدلے اللہ تعالیٰ میں کتنے ریوارڈز کے وعدے کر رہا ہے، اور خود اپنا وعدہ، اپنی گواہی خود ہی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ تجارت کا وعدہ دیکھیے تو صحیح ذرا، کرنے والا اللہ تعالیٰ، لے کے آنے والے اللہ کا جو سب سے ماشاءاللہ بابرکت فرشتہ جبرائیل علیہ السلام، پھر اللہ کی بڑی بڑی کتابوں میں اس کا ذکر ہے، اللہ کی اپنی کتابیں اس کی گواہ ہیں اس وعدے کی، اللہ کے بڑے بڑے نبی گواہ ہیں ان وعدوں کے۔ تو ایسے وعدے، ایسی تجارت، سبحان اللہ، کون نہیں کرنا چاہے گا، لیکن وہی کرے گا جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، جس کو دین بوجھل نہیں لگتا، باقی لوگ نہیں کر سکتے۔ ریا سے پاک جو ہے نا دین، وہی اللہ کو پسند ہے، اور وہی اس وعدے کے اوپر پورا اترے گا، اور اللہ کے لیے، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آگے کچھ جو ہیں وہ ایسے لوگوں کا ذکر آ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، وہ ہے التائبون العابدون الحامدون، وہ مومن، توبہ کرنے والے اور عبادت گزار اور حمد کرنے والے،
السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اب یہ گن کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ کون ہے جو اللہ کے وعدوں کی پاسداری کرنے والے کون ہیں۔ اس کے اندر ہے وہ مومن جو توبہ کرے اور عبادت گزار ہو اور حمد کرنے والے، یعنی مومن جو توبہ کرے۔ ٹھیک ہے، توبہ اللہ کو بہت پسند ہے، صرف مومن ہونا آپ کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، اس لیے ہمیں نان سٹاپ جو ہے نا اپنے گناہوں پہ توبہ کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اور پھر سائحون، اچھا یہاں پہ عام طور پہ تو جو دوسری آتا ہے روزہ دار جو ہوتا ہے وہ، لیکن سائحون وہ روزہ دار ہوتا ہے جو صرف بھوکا پیاسا نہیں رہتا بلکہ جو اخلاقی پابندیاں اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں ان کا بھی پاسداری کرتا ہے۔ اب اخلاقی پابندیوں کے اندر کیا ہے؟ جو ہم جھوٹ نہ بولیں، لین دین کے اندر، یعنی پورا انسان ہر وقت ایک تقوی کی حالت میں ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میرا روزہ نہ خراب ہو جائے۔ وہ فحش بولتا نہیں، وہ لغو بولتا نہیں، وہ لغو سنتا نہیں، وہ چگلی بکیلی ہر چیز سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر وہ چیز جو اس کے روزے کو تھوڑا خراب کر سکتی اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو سائحون کہتے ہیں۔ اور راکعون، رکوع کرنے والے، اللہ کے آگے جھکنے والے، الساجدون جو اللہ کو سجدے کرتے ہیں، الآمرون جو نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں، والناہون اور روکتے ہیں عن المنکر برے کاموں سے، والحافظون لحدود اللہ جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کا احترام کرنے والے ہیں۔ جو اللہ نے حدیں بتائیں، پیچھے ہم نے پڑھا کتنی حدیں جو اللہ نے ہمیں بتائی ہیں، ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔ جو ان حدوں کا احترام کرتے ہیں، اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں، وبشر المومن، ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے سودا کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوشخبریاں دیتا ہے، کس کی؟ جنت کی۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ ایسے اور ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ مشرکوں کے لیے بخشش طلب کریں، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مشرکین جو ہیں وہ جہنمی ہوتے ہیں۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہ پھر سے اس کی ریپیٹیشن آ رہی ہے، اور دو بہت ہی مشہور مقامات ہیں جو ہم لوگوں کو اس کی مثال کے طور پہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی وفات کے اوپر کوشش کی تھی ان کو منانے کی، اور پھر ان کی زبان پہ نہیں جاری ہوا تھا کلمہ، تو آپ نے بخشش کے لیے دعا مانگی اور کہا جب تک مجھے اللہ نہیں روکے گا میں نہیں رکوں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور منع کر دیا کہ جو لوگ کفر کی حالت میں مر جائیں، چاہے وہ کتنا ہی آپ کے قریبی عزیز ہوں، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ اور دوسری جگہ آپ دیکھیں گے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا أَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ اور دوسری مثال اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ اور ابراہیم نے جب اپنے باپ کے بخشش کے لیے دعا کی تھی تو وہ صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے باپ سے اس بات کا وعدہ کیا تھا۔ پھر جب ان پر واضح ہو گیا کہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ بلا شبہ ابراہیم نرم دل اور بردبار انسان تھے۔ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے والد نے گھر سے نکال دیا تھا، حضرت ابراہیم نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ آخر باپ بیٹے کا رشتہ تھا اور ان کو سمجھ تھی کہ وہ گمراہی پر ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کو جو ہے وہ تھا کہ میں اپنے باپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتے۔ تو یہاں پہ چونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا تب اللہ سے وہ کہا کہ میرے باپ کو بخش دو۔ اللہ نے منع کیا کہ آپ کافروں کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے، تو اب انہوں نے فوراً سے پہلے توبہ کر لی۔ اور یہ بھی تھا کہ آپ دونوں نبی جو ہیں وہ انتہا کے نرم دل تھے، دوسروں کا بے انتہا جو تھا جذبہ رحم اور ہم دلی جو ایک ہوتی نا عاجزی، حضرت ابراہیم کے اندر بھی بہت تھی، اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا واہن حلیم، وہ بہت تھی بلا شبہ بہت ہی نرم دل و بردبار انسان تھے۔ اور ہمارے نبی کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا کہ اپنی نرمی کی وجہ سے آپ بہت سی چھوٹ دے دیتے ہیں بعض اوقات۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کی ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا حتیٰ کہ ان پر واضح نہ کر دے کہ انہیں کن کن باتوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ چھوٹی سی مثال ہے، آپ دیکھیں آپ کو ٹیسٹ میں دیا جاتا ہے تو ایک سلیبس بھی دیا جاتا ہے کہ بھئی اس کے اندر سے ٹیسٹ آئے گا۔ اب وہ سلیبس کی باہر سے جب کوئی کوشچن آتا ہے تو ہم کتنا پیٹتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمیں بتایا ہی نہیں تھا، ہمیں سمجھایا نہیں تھا، ہمیں پڑھا ہی نہیں، تو آؤٹ آف سلیبس ہم کرتے ہیں یہ چیزیں۔
تو یہ وہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ایک سلیبس دیتا ہوں، ایک چیز سمجھاتا ہوں، کھلی کھلی نشانیاں، قرآن، نبی، ہر وہ ذریعہ جو انسان کو ہدایت دے سکتے ہیں میں اس کے ذریعے آپ تک پہنچاتا ہوں اپنی باتیں. پھر جب نہیں مانتے میری باتوں کو تب میں عذاب دیتا ہوں، تب میں سزائیں دیتا ہوں. میں لوگوں کو بے خبریوں میں نہیں گھیرتا. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے اگر ہماری سمجھ میں آ جائے. آسمان اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہ مارتا ہے، اور اللہ کے ساتھ ہمارا کون والی اور دیگر مددگار نہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی، مہاجرین اور انصار پر مہربانی کی جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت اس کا ساتھ دیا تھا، اگرچہ اس وقت بعض لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے. پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا، کیونکہ اللہ مسلمانوں پر بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے. یہ پھر تھوڑا سا اسی کے بیک گراؤنڈ میں چلے گئے جنگ کے، کہ کچھ لوگ ہم نے پڑھا تھا کہ 3 گروہ ہو گئے تھے جب جنگ کا اعلان ہوا. ایک جو تھے انکنڈیشنل یس کہنے والے لوگ جیسے ابو بکر جیسے، اور انہوں نے تو فوراً لبیک کہا. پھر ایک تھے جن کو تھوڑا سا، ایک تو ٹوٹل منافقین تھے، اور ایک تھے جن کے دلوں میں شروع میں کچھ دن آئی تھی، تنگی آئی تھی، لیکن پھر انہوں نے اللہ کے فضل سے اپنے آپ کو تیار کر لیا جنگ کے لیے، پھر نکل بھی پڑے. تو یہ ان کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہربانی کی اور ان لوگوں کے دلوں کو نرم کیا، اور ان لوگوں کو جو ہے اپنا فضل کیا، جس کی وجہ سے وہ ان کے دل کجی سے بچ گئے اور وہ چل پڑے. اب آگے ان لوگوں کی بات جن کا ذکر پیچھے ہم کرتے آ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جن کی توبہ جو ہے وہ بڑی مشکل سے قبول ہوئی تھی. یہ کون تھے؟ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان 3 آدمیوں پر بھی مہربانی کی جن کا معاملہ ملتوی رکھا گیا تھا، یعنی ان کی توبہ فوراً قبول نہیں ہوئی تھی. حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. حتیٰ کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، اور ان کی اپنی جانیں بھی تنگ ہو گئیں، اور انہیں یہ یقین تھا کہ اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں. پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ قبول کر لیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لے، اور اللہ تعالیٰ بے شک توبہ قبول کرنے والا ہے. تو یہ وہ 3 لوگ تھے جن کا نام میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں. حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ، اور مرارہ بن الربیع تھے. یہ صحابی تھے، بہت بلند پائے صحابی تھے، پکے مسلمان تھے، ان کے دین میں کوئی شک شبہ نہیں تھا. لیکن انسان ہے نا، کبھی انسان سستی میں پڑ جاتا ہے، تو وہ تھوڑا سستی کر کے. یہ لوگ غزوہ تبوک سے قبل کئی دوسرے مارکوں میں شامل ہو چکے تھے، سو ان کے ایمان پہ ان کی کوئی اس کے اندر کوئی وہ شک شبے والی بات نہیں ہے. انہوں نے دوسروں کے برعکس کوئی بہانہ نہیں تراشا، بلکہ آ کر اعتراف گناہ کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان سے قطع تعلق کرنے کا حکم دے دیا. یعنی ہوتا ہے نا، جن لوگوں پہ آپ کو بہت زیادہ بھروسہ ہو، جن سے بہت امید ہو، یا بہت قریب کے جن سے آپ کا تعلق ہو نا، ان کی طرف سے جب کوئی چیز اس طرح کی آتی نا، تو وہاں پہ آپ کو دکھ بھی زیادہ ہوتا ہے. کوئی راہ چلتا آپ کو کوئی بات کر جائے نا، تو آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی کسی اپنی قریبی سے ہوتی کہ یار میں ان سے تو امید ہی نہیں کرتا تھا، میں تو یہ اتنے اچھے یہ وہ. تو یہاں بھی ایسے ہی معلومہ تھا. تو نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان سے قطع تعلق کا حکم دے دیا. آپ نے سب سے کہا کہ اب ان سے کوئی بات نہیں کرے گا، ان کا بائیک آؤٹ کر دو، ٹھیک ہے. مزید 40 ایام کے بعد بیویوں کو بھی علیحدگی کا حکم دے دیا. یعنی پھر ہم ان کی بیویوں سے بھی کہا کہ آپ بھی ان سے بائیک آؤٹ کر دیں. سوچے کتنی بڑی سزا تھی یہ، ٹھیک ہے. اب 50 یوم گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. 50 یوم دیکھیے، آلموسٹ 1.5 مہینہ، ٹھیک ہے. اور نہ صرف توبہ قبول فرمائی بلکہ شفقت بھرے انداز میں ان کی سچائی اور راست بازی کی تعریف بھی کر دی. اور بہت سی احادیث میں اس واقعہ کا خود انہی سے مروی ہے. ان کے اندر ایک حضرت کعب فرماتے ہیں، انہوں نے اپنا واقعہ خود لکھا، بخاری کے اندر ہے، چھوٹی سی بات ہے، کہ جن دنوں میری صحابہ کی کلام بند تھی، انہی دنوں شام کے جو لوگ تھے نا، جو غسانی تھے، جو ان کو پتہ چلا، تبوک میں جو ہارے تھے آپ سے، ان میں سے ایک شخص مجھے ملا. اس نے مجھے ملک غسان کا حریر میں لپٹا ہوا خط مجھے دیا. یعنی ان کو پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، اور اب یہ توبہ مانگ رہے ہیں، توبہ مل نہیں رہی، ان کو معافی قبول نہیں ہو رہی ان کی، اور سارا سوشل بائیک آؤٹ ہوا ان کا. ان کی فیملیاں، بیویاں، بچے، کوئی نہیں، نبی سمیت کوئی ان سے بات نہیں کرتا. سوچیں کسی بھی شخص کے لیے کتنی مشکل چیز ہے، وہ کتنا ٹوٹ جاتا ہے اور کتنا لونلی ہو جاتا ہے، اور ایسے میں اس کو تنکے کا سہارا بھی بہت بڑا لگتا ہے.
تو ایسی حالت میں جب پورا جو ہمارا مدینہ تھا، جو پورے نبی تھے، نبی وسلم، ان کے صحابہ، ان کی فیملیاں، کوئی ان سے بات نہیں کر رہا، تو ایسی حالت میں ان کے پاس ایک خط آتا ہے شاہ غسان کی طرف سے، ٹھیک ہے، اور اس کو بڑا لپیٹ کے جیسے اس کو سلک میں اور ان کے پاس بڑے احترام سے پہنچایا جاتا ہے، اور لکھا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے تم پر تشدد کیا ہے، یعنی ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو تمہارا صاحب ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اوپر ذرا تشدد کیا ہے، تو آؤ لیکن تم ایسے حقیر آدمی نہیں جسے ضائع کر دیا جائے، اگر تم ہمارے پاس آ جاؤ تو ہم تمہاری قدر کریں گے۔ اور میں یہ خط پڑھ کر سمجھ گیا کہ ایک اور آزمائش مجھ پر نازل ہوئی ہے، چنانچہ میں نے فوراً اس خط کو چولہے میں جھونک دیا۔ یعنی مزید ڈر گیا کہ شیطان ایک کتنی بڑی ایک ٹیمپٹیشن لے کے ان کے پاس آ گیا تھا کہ یعنی ٹھیک ہے، بندہ سوچے کہ ٹھیک ہے یہ لوگ میری نہیں قدر کرتے، نہ سی معافی مانگ رہا ہوں، معافی دے نہیں رہی، نہیں تو نہ سی میں چلا جاتا ہوں ادھر جہاں میری قدر ہے۔ ہم کتنے آرام سے ایسے اپنی پارٹیاں بدل لیتے ہیں نا، اور آج کل کی سیاست میں دیکھیں جدھر پاور ہے لوگ ادھر یوں 2 منٹ نہیں لگاتے اپنی وفاداریاں بدلنے میں۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کا ایمان پکا تھا اور اپنی غلطی پہ نادم بھی تھی، اور کھلا معافی مانگی، کھلا، یہ بھی نہیں کہ چھپ کے جا کے پاؤں پکڑ لیے اور کسی کو پتہ نہ چلے۔ پورے معاشرے میں اسے یہ تھا کہ یہ لوگ ہیں جنہیں سزا ملی ہوئی ہے، ان کی توبہ قبول نہیں ہو رہی۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ میرے پاس آیا تو میں نے فوراً سے پہلے خط کو پھاڑ کے چولہے میں پھینک دیا اور اپنے آپ کو مزید آزمائش میں جانے سے بچا لیا۔ پھر حضرت کعب بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ اللہ نے کسی کو سچ کہنے کی توفیق دے کر اس پر اتنا احسان کیا جتنا کہ مجھے کیا۔ میں نے اس وقت سے لے کر آج تک قصداً کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور اللہ نے یہ آیت اسی بارے میں اتاری تھی۔ تو ان لوگوں کی پھر توبہ قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ خود ہی ان کی تعریفیں بھی کرتا ہے۔ آگے ابھی ہم دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور صدیق لوگوں کا ساتھ دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ لوگ اصل میں سچے ہی ہیں، اپنے گناہ کا اعتراف کیا، اور یہی شان مومن ہے اور یہی اللہ کو پسند ہے۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں، غلطیوں کے سائز ہوتے ہیں، ان کے امپیکٹس ہوتے ہیں، کچھ کے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اگر اتنے پائس اور بڑے لیول کے صحابہ سستی کے ساتھ گھر بیٹھے رہیں تو ان کو دیکھ کے بہت سارے لوگ ان کو فالو کر سکتے تھے اور بہت غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہو سکتا تھا۔ تو ان لوگوں کو کھلا جو ہے ان لوگوں کو توبہ پہ مجبور کیا گیا، انہوں نے خود توبہ کی، اللہ نے ڈیلے کر کے توبہ قبول کی کہ سب کو پتہ بھی چل جائے کہ کچھ چیزوں کے جو ہوتے ہیں وہ کانسیکوینسز ہوتے ہیں، ہر چیز ایک چھوٹی سی توبہ سے نہیں ڈیلیٹ ہو سکتی آپ کی زندگیوں میں سے، اور ہمیں بھی اپنے معاملے ایسے ہی کرنے چاہیے۔ غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، فوراً سے پہلے توبہ کرنی چاہیے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو صدیق کہہ کر ان لوگوں کو جو ہے وہ ان کی گناہ بھی معاف کر دیے، توبہ قبول کر لی، اور ان کو ایک سرٹیفکیٹ بھی دے دیا کہ یہ اصل میں سچے ہی ہیں، اب آپ لوگ ان کا کاؤنٹر کرنا چھوڑ دیں۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن الرسول اللہ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم ذم ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ اہل مدینہ کے لیے اور ان دیہاتیوں کے لیے جو ارد گرد کے گردنواں میں بستے ہیں یہ مناسب نہیں تھا کہ جہاد اور رسول اللہ سے پیچھے رہ جائیں اور اپنی جانوں کو آپ کی جان سے عزیز تر سمجھیں۔ یہ اس لیے کہ مجاہدین اللہ کی راہ میں پیاس، تکان اور بھوک کی جو مصیبت جھیلتے ہیں یا کوئی ایسا مقام طے کرتے ہیں جو کافروں کو ناگوار ہو یا دشمن سے وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں تو ان کے لیے نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے، نیز اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ پھر یہ ان جو عرابی وغیرہ ہیں جنہوں نے جو جنگ میں نہیں جاتا، بیسکلی کہتا ہے کہ میری جان بہت قیمتی ہے یا میرا مال بہت قیمتی ہے، کلیئرلی بات تو یہی ہوتی ہے نا، اپنے آپ کو رسک میں نہیں ڈالنا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں کرتا، اور وہاں تو نبی خود موجود تھے، تو یہ تو بہت ہی بڑی بات تھی کہ اللہ کا نبی تو جا کے جنگ لڑے اور تم لوگ گھروں میں بیٹھے رہو، یہ اللہ کو سخت ناپسند تھا۔ اور نیز یہ کہ مجاہدین جو بھی تھوڑا یا زیادہ خرچ کرتے ہیں یا کوئی وعدی طے کرتے ہیں تو یہ چیزیں ان کے حق میں لکھ دی جاتی ہیں تاکہ اللہ انہیں ان کے مال کا بہتر صلہ عطا کرے، اور جو وہ کرتے رہے ہیں۔ مومنوں کے لیے ممکن نہیں کہ سب ہی نکل کھڑے ہوں، یا پھر ایسا کیوں نہ ہو کہ ہر فرقہ میں سے کچھ لوگ دین میں سمجھ جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے نکلتے تاکہ جب وہ ان کی طرف واپس آتے تو لوگوں کو اپنے برے انجام سے ڈراتے، اس طرح شاید وہ برے کاموں سے بچے رہیں۔ اب ہوتا یہ کہ جب اتنا سخت سزائیں ایک طرح کی اور اتنی سخت چیزیں ہوئی جنگ تبوک کے بعد، جن لوگوں جو شامل نہیں ہو رہے تھے
تو اس کے بعد جب سرایہ وغیرہ آئے، مختلف ٹروپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے، تو پھر ہوتا تھا کہ ہر کوئی چل پڑتا تھا، پھر کوئی بھی پیچھے اس ڈر سے بیٹھا نہیں رہتا تھا، نو ہر کوئی اٹھ کے چل پڑتا تھا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک نیا جو ہے وہ اصول بتاتے ہیں معاشرے کا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں کے لیے ممکن نہیں کہ سب بھی نکل کھڑے، پھر ایسا کیوں نہ ہو کہ ہر فرقہ میں سے کچھ لوگ، یعنی اب ایک اور بہت بڑی ذمہ داری ہے جنگ لڑنے کے علاوہ، اور وہ ہے دین کا علم۔ دین کا علم حاصل کرنا اور اسے لوگوں تک صحیح حالت میں پہنچانا بھی اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ جہاد بن نفس میں آ جاتا ہے۔ وہ ہے جہاد وہ جو تلوار کے ساتھ یا قتال کا جہاد ہے، اور یہ جہاد ہے نفس کا، تو اس کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے۔ تو سب کو جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر محلے، ہر فرقے میں سے اور ہر گروپ یا خاندان میں سے کچھ ڈیڈیکیٹڈ لوگ ضرور آئیں جو خالصتاً دین کو سیکھیں اور اس کو پھر جا کے لوگوں تک پہنچائیں۔ غزوہ تبوک میں وہی بات آ گئی کہ علم کا راستہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ ہونا تو یہی ہے کہ ہر خاندان یا قبیلہ ہے، کچھ لوگ ہر قبیلہ ہے شہر اور گاؤں میں صرف دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے نکلیں، اور ان کو یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کو بھی جہاد کا ہی درجہ دیا گیا ہے، اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا چاہیے۔ آپ کے سامنے دو آدمیوں کی مثال پیش کی گئی، جن میں ایک عالم تھا اور ایک عابد تھا۔ آپ نے فرمایا کہ عالم کی عابد پر اسی طرح فضیلت ہے جس طرح میری تمہارے ادنا ترین آدمی پر۔ ابو عمار کہتے ہیں کہ میں نے فضیل بن ایاس کو کہتے سنا کہ ایسا عالم جو عمل کرنے والا ہے، علم سکھاتا ہے، آسمان کی بادشاہت میں بہت بڑا آدمی پکارا جاتا ہے۔ یعنی یہاں پہ علم کی فضیلت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی ایک ضروری کام ہے، اور یہ بھی جہادی ہے، اور اس کو بھی کرنا چاہیے، اور جو اس کے کرنے والے ہوتے ہیں عالم لوگ جو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، وہ وارث ہوتے ہیں نبیوں کے اور علم کے۔ اور ایک بندہ جو مثال کے طور پہ جو صرف اپنی عبادت کرتا رہتا ہے، اپنی دنیا میں مگن ہے، اپنے آپ کو پائے صابر کرنے میں لگا ہوا ہے، دنیا سے کوئی غرض نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی جیسے نبی کی مثال ایک ادنا اور حقیر ترین آدمی کے اوپر، یعنی عالم کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ آپ وسلم علم اور علم والوں کی بہت قدر کرتے تھے۔ آپ نے جو دعا سکھائی وہ دولت کے حصول کے لیے نہیں تھی، علم کے حصول کے لیے تھی۔ آپ کہا کرتے تھے کہ کل رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، یا اس کو مزید کر دے میرے لیے۔ پھر علم کے ساتھ ساتھ عمل میں بھی آگے بڑھے، تب انسان کا علم اسے فائدہ دیتا ہے۔ یاد رکھے علم سکھانے والے کے لیے ساری مخلوقات دعائیں کرتی ہیں۔ حدیث پاک ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ، فرشتے اور تمام اہل زمین اور آسمان، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں، ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے۔ اس لیے ہر شخص پر فرض ہے کہ جو خیر کی باتوں سے پتہ چلے اسے آگے ضرور شیئر کرے۔ جو شخص علم حاصل کرے پھر اسے آگے نہ پہنچائے یا بیان نہ کرے تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو خزانہ جمع کرتا رہتا ہے اور اس میں سے کچھ خرچ نہیں کرتا، یعنی کہ ایک بخیل آدمی ہے۔ اور دین کا علم کی بات ہے، اور جو باقی علم بھی ہمارے پاس آتے ہیں وہ بڑھانے سے بڑھتے ہیں۔ ہمیں بچپن میں پڑھا کرتے تھے کہ علم وہ دولت ہے جو کبھی کم نہیں ہوتی، جتنی خرچ کریں گے مزید بڑھے گی، یعنی آپ کی ریفائننس آتی جائے گی، آپ کو مزید سے نئی باتیں پتہ چلیں گی۔ اور آج کل تو لوگوں کے دل اتنے تنگ ہیں، کسی سے ان کی ریسیپی پوچھ لو کھانے کی تو وہ دینا پسند نہیں کرتے۔ تو باقی دین تو بہت بڑی بات ہے، اس لیے اس طرح کی ریمائنڈر بار جو ہے نا ہمیں اپنے سامنے رکھنے چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اے ایمان والو، ان کافروں سے جنگ کرو جن کا علاقہ تمہارے ساتھ ملتا ہے، ان کے ساتھ تمہیں سختی سے پیش آنا چاہیے، اور یہ جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ اب جنگ کا ایک نیا رول پھر سے آ گیا، اور وہ رول یہ ہے کہ جب بھی جنگ کریں اپنے قریبی علاقے میں کرو، یعنی آپ یہ نہیں کہ آپ مکہ مدینہ میں بیٹھے اور ایک دم جنگ آپ آ کے ادھر کسی دور کے علاقے میں شروع کر دیں، درمیان والے علاقوں کو چھوڑ کے۔ اس کا ہوتا یہ کہ جو حکمت ہے وہ اس چیز کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ جو جہاں سے جہاد شروع کرتے ہیں، جب آپ کا طریقہ وہ ہو جائے، وہ علاقہ آپ کا ہو گیا، تو آپ کی جو پشت ہے وہ سیف ہو جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے، ورنہ آپ ان کو چھوڑ کے اگلے پہ جنگ کریں گے تو درمیان والا آپ کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک اور رول اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ آپ سلم نے بھی
جو ہے سب سے پہلے یہی اصول اپنایا. پھر پہلے قریش سے جنگ کی جو ان کے ازلی دشمن تھے، پھر عرب کے دیگر قبیلے، پھر بنی قریظہ بنی نذیر سے، یہ لوگ آپ کو پتہ ہے یہودی کا قبیلے تھے. پھر عیسائیوں سے نمٹنے کے لیے پہنچے آپ تبوک. چنانچہ خلفاء نے بھی یہ ترتیب برقرار رکھی، پہلے شام فتح کیا، پھر ایران اور پھر مصر پر گئے. اور اگر متصل علاقے چھوڑ کر اگلے علاقے سے جنگ شروع کی گئی تو درمیانی علاقہ والے کافر آگے اور پیچھے سے دونوں اطراف سے حملہ کر کے پریشان کر سکتے ہیں. اس طرح اگر دفاعی جنگ بھی ہو تو قریب ترین علاقوں پر براہ راست دفاعی ذمہ داری آتی ہے اور اس کے دیگر علاقوں پر بھی. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں انسانوں کی مسلمانوں کی ٹریننگ کی گئی، ان کے عقیدے ٹھیک کیے گئے، ان کو زندگی گزارنے کے اصول دیے گئے، فرائض اور حق کی ہم بڑی ڈیٹیل پڑھ کے آئے ہیں. اب جنگ کے جو اصول ہیں وہ نان سٹاپ ان دونوں صورتوں میں آ رہے ہیں، صورت انفال میں اور توبہ میں. ٹھیک ہے، اب پھر سے ہم جنگ پہ واپس پلٹ چکے ہیں. کہ جنگ کرنے کا جو طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے قریبی علاقے کے اندر جو ہے وہ صورتحال دیکھیں. جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی تو یہ منافقوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو ایمان لائے ہیں انہوں نے فی الواقع ان کے ایمان میں اضافہ کیا اور اس صورت کے نزول پر خوش ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، اور یہی مومن کا اور ان لوگوں کا فرق ہے کہ مومن جب نئی صورتیں آتی ہیں، جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کا ایمان مزید بڑھتا ہے، جبکہ منافق کا نفاق مزید بڑھتا ہے. جس شخص میں یہ تین باتیں ہوں اللہ تعالیٰ اس کو دل کو ایمان سے ضرور بھر دیتا ہے. تین چیزیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں، آگے جتنی آیتیں ہم پڑھیں ہمارے دل میں آتی جائیں، ہمارا ایمان بڑھتا جائے، تو تین چیزیں جن کے اندر ہوں گی اللہ ان کے لیے ایمان جو ہے قبول کرنا اور بڑھنا منظور کرتا ہے. نمبر 1 علم، عالم کی صحبت. ایسے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں جو علم بانٹنے والے ہوں، جو علم والے ہوں، جو دے بھی سکتے ہوں، جن کے ساتھ آپ اللہ سے کنیکٹ کر سکیں، اور جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں. جو لوگ قرآن کو پڑھتے رہتے ہیں ان کے لیے آیتیں زبان پہ بالکل رواں ہو جاتی ہے، انہیں بالکل بھی مشکل نہیں لگتا، اور اللہ تعالیٰ پھر جو ہے ان کا ایمان بھی بڑھاتا ہے، انہیں قرآن کی سمجھ آنے لگتی ہے. اور اس کے بعد ہے جو روزے رکھنا. یہ تین چیزیں جس کے پاس ہوں گی، جس شخص کے پاس، اللہ تعالیٰ اس کا ایمان ضرور بڑھاتا ہے. لیکن جو منافق ہیں ان کے اندر مزید نفاق آتا ہے، وہ مذاق اڑاتے ہیں، جس کو آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں. اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو اس صورت ان کی پہلی ناپاکی پر مزید ناپاکی کا اضافہ کر دیا. جو آیتیں آتی تھیں نا شفا کے متعلق اور اس طرح کی آیتیں جن میں مسلمانوں کو خوشخبریاں دی جاتی تھیں، تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے اور ایک دوسرے کے اوپر اشارے کر کر کے ہنستے تھے. کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال 1 یا 2 بار کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور پیش آ جاتی ہے، پھر بھی یہ لوگ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں. جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو آنکھوں میں دوسرے کو اشارے کر کے پوچھتے ہیں کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں. ان کے دلوں کو اللہ نے پھیر دیا ہے کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو کچھ بھی نہیں سمجھتے. لوگوں تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے، اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچے تو اسے گراں گزرتی ہے اور تمہاری فلاح کا حریص ہے، مومنوں پر نہایت مہربان اور رحم والا ہے. پھر بھی اگر یہ لوگ اعراض کریں تو کہہ دیجئے مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ بہت ہی ماشاءاللہ بابرکت آیت ہے، سورۃ توبہ کی آخری والی آیت. ہم اس کو دعا کی طرح بھی پڑھتے ہیں اور اپنی مشکلوں میں ضرور اس کو پڑھنا چاہیے، اور صبح شام کے اذکار میں 7 دفعہ ضرور اس کو پڑھنا چاہیے. اس کے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مانگنے والے کی پریشانیاں ضرور دور کرتا ہے. تو اپنی دعاؤں کے پہلے اس کو پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے اپنے لیے. اب یہاں بات آئی اس سے پہلے کی جو آیت ہے سیکنڈ لاسٹ، کہ تمہارا جو نبی ہے، جو تمہارے پاس جو رسول آیا ہے، وہ تمہاری بھلائی کا بہت ہی اس کو حریص ہے، یعنی اسے بہت اس کی چاہ ہے کہ تم لوگ سیدھے راستے پہ آ جاؤ، اور تم لوگوں کی جو تکلیفیں ہیں ان کو وہ اس کو بہت ہی تکلیف دیتی ہیں، نبی کو بھی تکلیف دیتی ہیں. تو سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے لیڈر کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں جو سچا لیڈر ہوتا ہے، جو بہت ہی خیر خواہ ہوتا ہے اپنی قوم کا، یا اپنے جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے انڈر لوگ دیے ہیں ان کے ساتھ سچا ہوتا ہے. تو وہ سچائی ہے کہ جب کسی کو بھی تکلیف پہنچے ان میں سے تو اسے بھی تکلیف ہوتی ہے. نبی کو بھی یہ حرص تھی کہ لوگ آگ سے بچ جائیں، اور آپ نے فرمایا میری مثال اور ان لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے
جس نے آگ روشن کی اور جب اس کے چاروں طرف روشنی پھیل گئی تو پروانے اور کیڑے مکوڑے جو آگ پر گرتے ہیں اس میں گرنے لگے، اور وہ آدمی ان کو آگ سے دور کرتا ہے لیکن اسے قابو میں نہیں آتے، لیکن آگ میں گرتے ہی رہتے ہیں۔ اس طرح میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر میں تمہیں آگ سے دور کرتا ہوں اور تم ہو کہ اس میں گرے جاتے ہو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں یا ان کا دل، جو ہم پیچھے بہت دفعہ پڑھ کے ہیں کہ ان کا دل میں گھٹن ہوتی تھی کہ یہ لوگ کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں اسلام لاتے، کیوں نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھئی تمہارا کام پیغام پہنچانا ہی ہے، لیکن نبی کیوں فرماتے ہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ تم لوگ آگ سے بچ جاؤ، میں تمہیں اللہ کی آیتیں سنا سنا کر یعنی کمروں سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں، دین کی طرف لے کے آتا ہوں، روشنی میں لاتا ہوں تم لوگوں کہ ایسی ہو جیسے آگ جل جائے اور کیڑے مکوڑے روشنی کے چکر میں خود آ کے گرنے لگتے ہیں اور وہ پھر آگ میں پڑتے جاتے ہیں۔ تو ہمارے نبی جو ہیں ہمارے حق میں بہت ہی نرم دل تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز شروع کرتا ہوں، میرا ارادہ لمبی نماز پڑھنے کا ہوتا ہے، لیکن میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اس کی ماں کی جو کرب ہوتا ہے جب وہ اس کو اٹینڈ نہیں کر پاتی اور نماز کو اس کو پڑھنی پڑتی ہے اور بچہ اس کا بے چین ہو رہا ہوتا ہے، تو جو اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی نا، تو مجھے اس کی شدت کا اتنا احساس ہوتا ہے کہ میں نماز ہی مختصر کر دیتا ہوں۔ مختصر کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو قرات ہوتی ہے، جو ضروری پارٹ ہے وہ تو کرنا ہی ہے نا، لیکن وہ جو قرات ہوتی ہے وہ لمبی یا چھوٹی ہو سکتی ہے، آپ لمبی صورت بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹی بھی پڑھ سکتے ہیں، خالی جو تو کوثر پڑھے تو اس میں بھی ہو جاتی ہے آپ کی نماز کی قرات۔ تو کہتے ہیں کہ میں جان کے مختصر کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے اس ماں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے جس کا بچہ رونے لگ جاتا ہے۔ تو آپ اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے اور دعا مانگا کرتے تھے، بخشش مانگا کرتے تھے، ہدایت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہمارے دل بھی دوسروں کے لیے، اپنے قریبی لوگوں کے لیے ایسے ہی دھڑکتے ہیں، ان کی خیر خواہی ہمیں اپنی خیر خواہی لگتی ہے کہ نہیں، یہ ہمارے دلوں میں اتنا کینہ اور خود غرضی ہے کہ ہمیں کسی کی پرواہ ہی نہیں، ہم آگے ہی بھاگتے جا رہے ہیں، پیچھے والوں کو مڑ کے پوچھتے بھی نہیں، ہمیں اپنی ہی پڑی ہوئی ہے، چاہے وہ نیکی کے کام ہوں، چاہے وہ جنت میں جانے کی طلب ہو یا اللہ کو راضی کرنے کی طلب ہو یا دنیا کا کوئی کام ہو، اپنے ساتھ اپنے لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے لے کے چلیں، باقی کا فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ الحمدللہ سورہ توبہ یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔